السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقلاب کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ سمجھایا کہ اقلاب کسے کہتے ہیں۔ اقلاب کا معنی بدلنا ہے۔ کس کو بدلنا ہے؟ نون کو میم سے بدل کر جو ہے غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ پھر اس کا قاعدہ کیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون کو میم سے بدل کر اقلاب کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مثالوں سے جو ہے واضح ہے، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے۔ اس کو ہم فم بذ کہیں گے، فن بذ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فن نہیں، فم، اس نون کو میم سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے۔ چلیے، ہدایت نمبر 1 ہے یہاں بھی غنہ ایک الف کے برابر کیا جائے اور غنہ سے پہلے حرف کو لمبا نہ کیا جائے۔ تو غنہ جہاں بھی ہوگا، جس کو غنہ ہم کہتے ہیں، ناک میں آواز جانے کو اخفاء ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے، آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے ادغام کا۔ تو غنے کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ غنے سے پہلے حرف کو لمبا نہ کیا جائے، مثلا فام بذ نہیں، میم بعض اس طرح نہیں، میم اس حرف کو پہلے حرف کو لمبا نہیں کرنا ہے، بلکہ میم بعض، ٹھیک ہے جی۔ ہدایت نمبر 2 ہے بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں صرف میم پڑھنی ہے، نون نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ نون میم سے بدل چکا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ فَانبِذْ مِن بَعْضٍ تنبت، اب یہ کہ تا یہ باریک ہے، اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے۔ تنبت، ٹھیک ہے، تنبت من بعد من بطون، کیا ہے؟ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ من بنی انبأک، یہ آپ کو جو الف نما حمزہ نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ بشکل الف ہے، یعنی کہ یہ الف تھا، اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو یہ الف ہونا تھا، یعنی کہ الف کا، جیسے کہ آپ کو پہلے بتلایا گیا، الف کی پہچان کیا ہے کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرکت الف کے اوپر نہیں آتی۔ جب کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا ہے، بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے اب، اس لیے حمزہ کی آواز بیچ میں آئے گی۔ آکا، یہ آکا، یہ جو آ، یہ حمزہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ انبأک، انبورک، حروف مدہ اس میں سے کیا ہے؟ یہ واو مدہ، اور حروف مدہ کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ انبورک یستنبئونک، یہ کیا ہے؟ نون ساکن کا، نون ساکن کو، نون کو یعنی کہ میم سے چینج کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آگے با ہے تو یہ کیا؟ اقلاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کا اقلاب ہے۔ انبتت، یہ تت، یہ تا، تت، یہ تا کی جو آواز نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ کہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اگر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہوتا تو پھر آواز جو ہے اس کی آخر میں آنی تھی، جس طرح آگے جا کے کوئی مثال آئے گی تو ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میم بق، یہ قاف قلقلہ ہے، اس کو ہم نے ہلایا ہے، میم بق، اس کو بق لیہا نہیں کہیں گے، بق، میم بق لیہا، میم بینی سنبلات اذ انبعث فانبجست،
لا مرحبا بہم، یہ الف مدہ ہے اور یہ ہے را پر ہے، یعنی کہ موٹی را ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ قولا بلیغا، قولا بلیغا، ٹھیک ہے۔ زوج بہیج، خبیرا بصیرا، ضلال بعید، سمیع بصیر، آیات بینات، قوما بورا، امدا بعیدا، شدید بما، جدد بیض، علیم بما كانوا، حدیث بعده، سبأ بنبأ، محیط بالکافرین، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے مشق کی ہے۔ اب ہم وقوف کی طرف آتے ہیں۔ تو تنوین کا جو وقف ہے دو زیروں کی یا دو پیشوں کی، تو اس کو ہم ساکن کر کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہم جو ہے وقف کرتے ہیں۔ میم بعض، 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 ٹھیک ہے۔ میم بعض، اس کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ضاد کی آواز آخر میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تنبت، یہ تا کو جو آخر میں تا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہم ہلا کے پڑھیں گے۔ میم بعد، میم بعد، دال کو بھی ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ واو مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد میں نے کہا تھا وقف کی صورت میں، ابھی چونکہ ہم وقف کے بارے میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، جب ہم وصل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ حروف مدہ کے بعد کوئی ایسی اسباب میں سے کوئی سبب ہے تو پھر وہاں ہم زیادہ لمبا کریں گے، لیکن فی الحال جو ہم سبق پڑھا رہے ہیں اس کی طرف ہم جو صرف آپ کا دھیان رکھوانا چاہ رہے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد آخر میں وقف کی صورت میں آخری حرف جو ہے ساکن ہو جائے تو ہم حروف مدہ کو 4 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم بطون، میم بنی، یہ دیکھیں آخر میں یا مدہ ہے، تو یہ یا مدہ جو ہے چونکہ اس کے آگے کوئی بھی حرف ساکن نہیں ہے، لہذا ہم اس کو صرف 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے وقف کی صورت میں اور وصل کی صورت میں بھی۔ وقفاً وصلاً اس کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بأک، ٹھیک ہے۔ بورک، اس طرح کر کے دیگر۔ مم بقلھا، اس کا وقف بھی اسی طرح جیسے کہ وصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کچھ لوگ لمبا زیادہ کر دیتے ہیں، مم بقلھا، اس طرح لمبا کریں گے یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ حروف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر ہے۔ مم بین، یہ چونکہ کیا ہے؟ یا لین ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا لین۔ اس کو ہم یا لین کے بعد جو ہے وہ یہ نون ساکن ہو گئی ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ لمبا کر سکتے ہیں 4 الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ سنبلات، اب سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو حروف مدہ نہیں ہے، نہیں، یہ جو کھڑی زبر ہے یہ کس کے قائم مقام ہوتی ہے؟ الف مدہ کے، تو یہ چونکہ اس کو آپ الف مدہ سمجھیں اور آگے یہ ساکن ہو گئی ہے تا، اس لیے ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اذ انبعث، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں آخر میں اس کو ہم الف مدہ بنا دیں گے، 2 زبروں کو ختم کر دیں گے، 1 زبر رہنے دیں گے اور 1 الف کے برابر اس کو ہم لمبا کر کے وقف کریں گے۔ قولا بلیغا، ٹھیک ہے۔ اس طرح
زوج بہیج. اچھا جی، ہاں یہ دیکھیں، یہ جو وقف ہے آخر میں حمزہ ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حرکت ہو تو وہ الف کے اوپر ہی نیچے، الف پر حرکت ہو تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہے، اس کو ہم وقف کیسے کریں گے اس پر سبئم بنبأ، سبئم بنبأ، بنبأ آخر میں جھٹکے کی آواز بھی محسوس ہو. اچھا جی، یہ تنوین کی مثالیں ہیں، تنوین کا اقلاب کی جو مثالیں ہیں تنوین کے ساتھ، اور یہ نون ساکن کے ساتھ. یہ تھا ہمارا اقلاب کا سبق. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.